الحمد لله الذي كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويهدي من يشاء ويغفر لمن يشاء وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے، اس دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اپنے علم کامل سے ایک راستہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب ایک ہی راستہ ہے جس کا نام ہے اسلام. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ اللہ منظور کرے گا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر جو چلے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اب صرف ایک ہی ہے. ہر دور میں ہر نبی کا مذہب دین سچا، پھر اس کے بعد دوسرے نبی، پھر اس کے بعد دوسرے نبی، پھر اس کے بعد اگلے نبی. تو بنیادی تعلیمات کبھی نہیں بدلیں، وہ ہمیشہ ایک ہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک دین ایک ہے. اس کی بنیادی توحید، رسالت، آخرت، عبادات، عقائد وہ ایک ہیں ہر دور کے لحاظ سے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. ہر دور کے لحاظ سے اللہ اس میں کچھ تبدیلی فرماتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ ناقابل تبدیل سطح تک پہنچا تو اللہ نے اس پر مہر لگائی. وتمت کلمۃ صدقا وعدلا لا مبدل کلمات. اب یہ ہمارا آخری پیغام ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے، نہ اسے بدلا جا سکتا ہے، نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ یہ خود تبدیل ہوگا. کوئی بدلنا بھی چاہے گا تو یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ اپنی بنیادوں پر محکم قائم رہے گا، محکم قائم رہے گا. تو سارے آسمانی کتابوں کو قرآن میں جمع کر دیا. اوتیت المثانی مکان التورات. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دے دی، 7 آیات. والمائدۃ مکان الانجیل. انجیل کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورۃ مائدہ دے دی. آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تورات تھی، والیوم میں سب سے بڑی. پھر زبور رہ گئی تو والحوامیم مکان الزبور. تورات کے بدلے سورۃ فاتحہ، انجیل کے بدلے سورۃ مائدہ، اور زبور کے بدلے حامیم.
حامیم والکتاب المبین، 7 صورتیں اس عنوان سے شروع ہوتی ہیں، حامیم حامیم حامیم۔ تو آپ نے فرمایا حامیم مجھے زبور کے بدلے مل گئیں، ساری آسمانی کتابیں 9 صورتوں میں آ گئیں، 9، 7 حامیم زبور، سورۃ فاتحہ تورات، اور سورۃ مائدہ انجیل، باقی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ تو 105 صورتوں کے ذریعے سے فضلت بالمفصلات، میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے باقی قرآن کے ذریعے سے سب پر عزت بخشی گئی، فضیلت بخشی گئی۔ اختم بکتابہم الکتب، ان کی کتاب پر کتابیں ختم، وبدینہم الادیان، ان کے دین پر دین مکمل، وبشریعتہم الشرائع، ان کی شریعت پر شریعتیں مکمل، اور آپ کی نبوت پر نبوت مکمل۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب یہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ سچے نہیں ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ اپنی سادہ لوحی میں ان کے دامن میں پھنسیں گے۔ خود میرے نبی کی زندگی میں نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو، اسود عنسی یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، اب ہمارے نبی دنیا میں موجود ہیں۔ مسلمہ کذاب اب دنیا سے تشریف لے گئے، اب کے جاتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سجاح ایک عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان دونوں میں جنگ ہو گئے، جنگ ہو گئی، ایک جھوٹا نبی ایک جھوٹی نبیہ۔ تو جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے اس نبیہ سے کہا میرے ساتھ مذاکرات کرو، مذاکرات کرو، ہو سکتا ہے ہماری کوئی صلح ہو جائے اور ہم مل کر یہ جنگ کریں محمد کے ماننے والوں کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دونوں کے مذاکرات ہوئے، اس نے اس کو وہ پٹو ڈالا، اس سے نکاح کر کے باہر نکلا، اعلان کیا کہ بھائی نبی اور نبیہ کا نکاح ہو گیا ہے۔ اس خوشی میں جبریل نے آ کر اعلان کیا ہے کہ 2 نمازیں معاف ہو گئیں، ایک فجر کی ایک عشاء کی، صرف 3 نمازیں رہ گئی ہیں۔ تو ایسے مداری میرے نبی کے زمانے سے شروع ہو گئے اور آج تک بھی چلے آئے۔ ہمارے علاقے میں بھی آخر میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا قادیان سے، بہت سے ہمارے نسل کے لوگ بیچارے سادہ لوحی میں پھنس گئے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انہیں سمجھا نہ سکے، بتا نہ سکے۔ تو اللہ کے نبی پر آ کر ختم، صرف انسانوں کو نہیں پتا۔ آپ کی محفل تھی، ایک بدو گزرا، شاید آپ بچوں نے گوہ نہ دیکھی ہو، کسی نے گوہ دیکھی؟ دیکھیں نا، عرب یہ کھایا کرتے تھے، یہ عرب کے صحرائی لوگوں کی پسندیدہ غذا تھی۔ سان تو ویکھی نہیں جاندی، لیکن ہمارے یہ جو خانہ بدوش نان مسلم ہیں، یہ اب بھی پکڑ کے کھاتے ہیں۔ اس نے اس کو شکار کیا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا تھا اور اونٹنی پر لٹکایا ہوا تھا پیچھے۔ وہ جب اس نے دیکھا نا تو ایک آدمی سے کہنے لگا یہ کون ہے، یہ کس کی محفل ہے؟ تو اس نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور نیچے اترا، کہنے لگا تم ہو نبوت کے دعوے کرنے والے، اور ساری قوم کو توڑ دیا اور سارے قبیلوں کو آپس میں تم نے بکھیر دیا، اور کچھ اور ایسے 2-4 لفظ بولے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگیں غصے سے، کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں سر لا کے پاسے کراں، اور جن کی گستاخی ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او میرے عزیزو، اس امت کی شان اس کے اخلاق میں تھی۔ جب سے نبی والے اخلاق چھوٹے، صبح ہی نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا عمر
تمہیں پتہ ہے اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، باقی وہ سب کچھ ہوتا، بس نبی نہیں ہوتا۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، کاد الحلیم ان یکون نبیا۔ عمر، حلیم، سارے اخلاق کو ایک لفظ میں جمع کروں، حلیم، سارے اخلاق، وہ 100 ہیں یا 1 کروڑ ہیں تو ایک چھتری میں آ جائیں، جیسے اسلام کے نیچے سارا دین آ جاتا ہے، سارا دین، ایسے حلیم کے لفظ کے نیچے سارے اخلاق آ جاتے ہیں۔ اب سارے عمل کٹھے کرو، جہاد ہے، حج ہے، تبلیغ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، ایک ایک۔ اللہ 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 اللہ۔ اور زندگی گزری ہے اس راستے میں، یہ اسلام کا سب سے حسین چیپٹر ہے، سب سے حسین درس ہے۔ یہ اسلام میں لباس ہے۔ آپ سب بچے میرے سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ میں آپ کے سامنے کیوں بیٹھا ہوں؟ آسانی سے، ہم نے لباس پہنا ہوا ہے۔ لباس اتر جائے کوئی کسی کے سامنے نہیں آتا، اور جتنا حسن ہے مرد یا عورت میں، لباس کے بغیر کوئی حسن نہیں۔ جانور پن ہے، خوبصورتی کوئی نہیں، خوبصورتی لباس میں ہے۔ لباس جتنا کورڈ ہوگا اتنا حسین ہوگا۔ یہ تو یورپ نے عورت کو ننگا کر دیا اور اس کا عورت پنا ختم کر کے رکھ دینا۔ وہ ماں رہی، نہ بیوی رہی، نہ بہن رہی، نہ بیٹی رہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک گرل فرینڈ ہے، ایک ٹیشو پیپر ہے، جب جی بھر جائے گا اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ تو اچھے اخلاق میرے بچوں انسانی جسم کا لباس ہیں۔ لباس کے بغیر نہ مولانا باہر آ سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر صاحب باہر آ سکتے ہیں، نہ بادشاہ سلامت باہر آ سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق یہ لباس ہے ہر بڑے چھوٹے کا۔ جتنے خوبصورت اخلاق ہوں گے اتنا خوبصورت لباس ہوگا، اتنا لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑو گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی جگہ بناؤ گے۔ یاد رکھنا، اچھے اخلاق والا اور نبی، صرف نبوت کا فرق۔ آپ نے کہا ارے میرے دوست، آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے؟ بڑے اور ایزی، آپ میرے مجلس میں آ کے ایسی سخت بات کر رہے ہیں تو یہ میرے دوست ناراض ہو رہے ہیں۔ واقعی کہنے لگا واہ تجھے باتیں بنانے آتی ہیں۔ وہ رسی کھولی گوہ کی اور یوں پھینکا آپ کے سامنے، کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الدم۔ ضب گوہ کو کہتے ہیں۔ یہ گوہ جب تک نہ تجھے نبی مانے میں نہیں تجھے نبی مانتا۔ اب وہ مطمئن ہے کہ مویا تو بندہ نہیں بول سکتا تو اس کتھوں بولنا ہے، تو جیندی نہیں بولیں دی نہیں۔ تو ایسے ہو کے کھڑا ہو گیا، اسے کیا خبر کس سے واسطہ پڑا۔ تو آپ نے اس کو یوں دیکھا، جس کی مردہ گوہ مانتی تھی اس کی آج زندہ امت نہیں مان رہی۔ آپ نے یوں دیکھا، آپ نے کہا یا ضب، اے گوہ۔ وہ گوہ کی گردن کوئی نہیں ہوتی، وہ چوڑی ہوتی، تو اس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور اپنا منہ ایسے اوپر اٹھایا اور اپنے اگلے بازو، اگلے جو اس کے پاؤں ہیں ان کا سہارا لے کر یوں پورا اٹھ گئی ایسے، اور اتنے زور سے بولی کہ ساری محفل میں گونج اٹھی۔ کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ لبیک، حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک، آج یہ میرے باغ کتھو جاگ اٹھے کہ مینوں دو جہان دا سردار بلائی جاندہ ہے، اے یہ میرے باغ کتھو جاگ اٹھے، لبیک وسعدیک۔ اور آگے جو اس نے آپ کو نام دیا، نام، میرے پاس ایک کتاب ہے میں 1177 نام ہمارے نبی کے مذکور ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ نے دیا آپ کو، ان کو چھوڑ کر جتنے نام دیے گئے، یہ جو گوہ نے آپ کو نام دیا، ایسا خوبصورت نام کسی نے آپ کو نہیں دیا جو گوہ نے آپ کو نام دیا۔ کیا کہا اس نے؟ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ لبیک، حاضر، وسعدیک، میرے بھاگ
آج دو جہان کے سردار کی صدا آئی، اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے۔ ویسے وہ بڑا خوفناک دن ہے، والساعۃ ادہا وامر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کا وقت خوفناک اور وحشتناک اور دہشتناک، جتنے بھی الفاظ لاؤ۔ اور یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس دن کی وحشتیں، دہشتیں، فرقتیں سب آپ کی طفیل حسین ہو جائیں گی، چونکہ آپ جو موجود ہوں گے۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے۔ آہا، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، کیا تعبیر ہے۔ کوہ آپ کو ایسا خوبصورت نام دے رہی۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول رب العالمین۔ یہ اگلے جملے کی وجہ سے سارا واقعہ یاد ہے۔ انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری ہیں۔ جو بات گوہ کو سمجھ میں آئی، آج لاکھوں انسانوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانیں گے کامیاب، جو نہیں مانیں گے ناکام۔ وہ بدو دے تو ہاتھے ہٹاں ٹور گئے۔ ہم نے کہا بھائی اب کیا کہتے ہو؟ کہا جی اب تو مانتا ہوں۔ کہا اچھا یہ میرے عمر نے تمہیں ڈرایا تھا نا، اس کے بدلے تمہیں ایک اونٹنی بھی تحفہ دیتا۔ ارے میں تمہیں نبی کے اخلاق کیا بتاؤں، نہ تم پڑھتے ہو نہ کوئی پڑھاتا ہے، تو تمہیں کہاں سے آئیں گے؟ پہلا کام ماں باپ کا تھا، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، کتنے اے آئے کتنے بی آئے۔ 3 سال کا بچہ پیمپر لگا ہوا، پیشاب اندر، ٹیچر کے پاس چھوڑ کے آ رہے۔ آج کے ماں باپ بڑے ظالم ہیں۔ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالتے ہیں۔ جو ماں 2 بچے نہیں سنبھالتی، وہ ایک ٹیچر سے 30 بچے سنبھالنے کی کیسے توقع رکھتی؟ یہ کام ماں باپ کا تھا، ماں کا تھا، خاص طور پہ ماں، کہ ماں فارغ ہو کر اولاد کو ٹائم دے۔ اس کا اور کوئی کام نہیں، اس کے ذمہ کوئی جاب نہیں، اس کے میں صرف اولاد کو بنانا ہے۔ لیکن نہیں ہو رہا، دکھ درد کی بات ہے۔ اسماعیل اور ان کی ماں اکیلے تھے نا، کوئی کام نہیں تھا، صرف اسماعیل محور تھا۔ تو 7 سال کے بچے کو ابا نے کہا تجھے ذبح کرنا ہے، اور وہ کہتا ہے دیر کیوں کرتے ہو، کرو۔ یہ ماں نے ٹائم دیا تھا۔ آج کی ماں ٹائم نہیں دیتی اولاد کو۔ مالداروں کے بچے نوکر پالتے ہیں، اور غریبوں کے بچے رول کھول کے پل جاتے ہیں۔ ماؤں کے پاس ٹائم کوئی نہیں، کبھی ساس کی لان تان، کبھی سسر کی لان تان، کبھی خامند کی لان تان، کبھی نندوں کی لان تان، کبھی دیور کی لان تان۔ وہ بیچاری شٹل کاک بنی ہے، کبھی ادھر سے تھپڑے کبھی ادھر سے تھپڑے۔ اور اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو خود غافل ہے، ہوش ہی کوئی نہیں، اب میرا سرمایہ کیا ہے۔ وہ سرمایہ ڈگری کو سمجھ رہی، وہ سرمایہ دولت کو سمجھ رہی۔ ارے تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے۔ یہ انسان بن گئے تو تم قبروں میں بادشاہ بن جاؤ گے، یہ جانور بن گئے تو تمہاری قبروں کے اندھیرے اور بڑھ جائیں گے۔ اور صرف پیسہ کمانے والا انسان وہ جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ پیسے پہ پیسہ، پیسے پہ پیسہ، یہ زندگی ہے، اس کا نام زندگی ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں نبی کے اخلاق۔ حنین کی جنگ میں شکست ہوئی، صحابہ بھاگے، ابتدا میں شکست ہوئی۔ ایک صحابی دوڑ رہے تھے، ان کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آ گیا، اور جوتا وہ جنگ والا۔ تو آپ کو ایک دم تکلیف ہوئی، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے یوں ماری، اوجعتنی، ارے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے میرا پیر ہی مسل کے رکھ دیا، مجھے اتنا درد ہوا ہے۔ لیکن وہ بھاگ رہے تھے،
لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ میرے نبی کہہ رہے ہیں اوجعتنی، ارے تو انہوں نے مجھے دکھ دیا، کہنے لگے میرا تو سینہ کٹ گیا۔ اب میں انتظار میں تھا کہ اب وحی آئے گی میری ہلاکت کا اعلان لے کر، لہٰذا دن گزر گیا، رات آ گئی، مجھے نیند نہیں آئی، میں جاگتا رہا اور صبح کا انتظار کر رہا تھا کہ اب جبریل آئیں گے اور میری ہلاکت کا پیغام لائیں گے کہ میں نے دو جہان کے سردار کو دکھ پہنچایا۔ فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ دربار رسالت میں حاضر ہو۔ کب اب میرا کلیجہ کٹ گیا، میں نے کہا بس ہو گیا کام، آ گیا کوئی اللہ کا عذاب میرے لیے۔ کہا میں کانپتا ڈرتا پہنچا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ چھڑی کہاں ماری تھی؟ لوہے کی زرہ، لوہے۔ اب تو میں نے ایسے چھوٹی مارو کوئی پتہ نہیں لگے گا کیونکہ چھڑی تو باریک سی ہوتی اور انہیں لوہا پہنا ہوا تھا کہ کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، معافی چاہتا ہوں، اور اس کے بدلے یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، آپ قبول بھی فرمائیں اور معاف بھی فرمائیں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے، جسے معاف کرنا نہیں آتا وہ کبھی عزت نہیں پا سکے۔ جو بدلہ لینا اپنی بڑائی سمجھتا ہو وہ لٹ پٹ جانے کے سوا کچھ نہ اس کے ہاتھ میں آئے گا۔ معاف کرنا میرے اللہ کی صفت، اللہ سے بڑا کون ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے رسول ہوں۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کم از کم حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو لے کر آتے، تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے کوئی 1450 سال عمر گزاری، تو آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ملتی، سلیمان علیہ السلام کا تخت ملتا، ذوالقرنین کے لشکر ملتے اور آپ پوری دنیا میں جا کر اللہ کا پیغام خود سناتے۔ لیکن میں قربان جاؤں سب سے چھوٹی عمر پائی 1,24,000 نبیوں میں، کتنی؟ 63 سال۔ کون سے؟ عربی والے، عربی محرم صفر، اور انگریزی کے کتنے؟ 61 سال 1 مہینہ 16 دن، 61 برس 1 مہینہ 16 دن، 12 اور 12 کی روایت کے مطابق، 12 اور 12 ربیع الاول کو پیدائش اور 12 ربیع الاول کو وفات، یہی زیادہ علماء کا قول ہے۔ اس میں پھر کچھ اور اختلافی بھی ہیں لیکن زیادہ اسی پر اعتماد ہے سب کا پوری دنیا میں۔ تو 12 ربیع الاول آنا، 12 ربیع الاول جانا، تو آپ کے 63 سال بنتے ہیں، اور انگریزی کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ 16 دن، اور آپ نبی ہیں سارے عالم کے، تو کیا انتظام کیا، کیا انتظام کیا۔ 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 صحابہ اللہ نے پیدا کیا جو نبیوں والی صفات کے تھے اور جنہوں نے زندگی میں جنت کا کپ جیتا۔ یہ واحد جماعت ہے۔ سورہ فتح وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب میرا وعدہ ہے آپ کے تمام صحابہ میں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ یہ واحد جماعت ہے، میرے نبی کے صحابہ کی واحد جماعت ہے جس کے بارے میں میرے اللہ نے خوشخبری سنائی، یہ سب جنتی ہیں۔ اور جنہوں نے صلح حدیبیہ میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت فرمائی تھی کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور یہ اس امت کے واحد شخص ہیں حضرت عثمان، جن کو ایک بڑی عجیب فضیلت ملی ہے۔ حضرت عثمان گئے تھے بات کرنے، حضرت عثمان کو بھیجا بات کرنے کے لیے، خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو، تو آپ نے سب سے کہا یا میرے ہاتھوں میں ہاتھ دو کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو 1400 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آپ نے فرمایا جنہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جب سب کی بیعت ہو گئی تو آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ، یہ واحد ہستی ہیں،
جن کو یہ عزت ملی. یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ. میں عثمان کو اپنے ہاتھ کے واسطے سے بیعت کر رہا ہوں. یہ اس امت کو یہ عزت ملی ہے. اس امت کو یہ عزت ملی ہے کہ نام زد کر کے جنت کی بشارت سنائی. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. یہ ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ. جس نے جنتی عورت دیکھنی ہو ام رومان دیکھے، جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو ام ایمن سے کرے. ارے بلال تو کیا کرتا ہے؟ جب جنت میں جاتا ہوں تو مجھ سے آگے آگے نظر آتا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے. آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان کر رہے ہیں. حارثہ بن نعمان. تو آپ نے سوچا، فرمایا کہ حارثہ تو ابھی زندہ ہے، مرا تو نہیں کہ اس کی روح جنت میں آ گئی اور تلاوت کر رہی. وہ تو زندہ ہے مدینے میں. تو یہ قرآن کی تلاوت دیکھو، تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے. ہم تھوڑے سے بچے ہو، ادھر بچی ہوں گی، مسورات ہوں گی. اور جنت ساتھ آسمان پر، مدینہ زمین پر، اور حارثہ کی آواز آپ جنت میں سن رہے ہیں. کیڑا لاؤڈ سپیکر آئی، کیڑا ساؤنڈ سسٹم آئی. اب وہ سنو کہ یہ کیا بات ہے، حارثہ تو ادھر گھر بیٹھا ہوا ہے. کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب حارثہ قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. ہاں، ساؤنڈ سسٹم کیا تھا؟ ماں کی خدمت، ماں کی دعا. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ میں سب فرما بردار تھے، پر دو جو تھے نا وہ آؤٹ سٹینڈنگ تھے، ایکسٹرا آرڈینری تھے. دو نے جیسے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حارثہ بن نعمان. حارثہ بن نعمان کا حال یہ تھا کہ بیوی گھر میں اسے نہیں کہتے تھے میری ماں کی خدمت کر، ہے بھی نہیں. بیوی کے ذمے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں. وہ کرے اس کا میرے پر بھی احسان ہے، میرے ماں باپ پر بھی احسان ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں گا. لیکن اگر وہ کہے کہ میں نہیں کر سکتی تو وہ مجرم نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے. ہمارے ماحول میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. ساری لڑائیاں ہی اسی پر ہیں کہ میں نے چائے نہیں پوچھ دی، میں نے سلام ہی نہیں کر دی، میرے کپڑے ہی نہیں دھون دی. ایک گھر میں یہاں تک طلاق پہنچ گئی تھی، ہو رہی تھی، اللہ نے مجھے میں ذریعہ بنا کہ ساس نے یہ آگ لگائی تھی، اے پیکے جاندی میرے کو پوچھ کہیں نہیں جاندی. اور بیٹے کو اتنا بھرا کہ وہ طلاق دینے پہ آ گیا. میرا چونکہ تعلق واسطہ تھا، میں کہا اوے تیرے کو پوچھ کے جاندی؟ میں کہا جی جاندی. اور میں کہا یہ کو پوچھنا تو ضروری نہیں، یہ تیرے کو پوچھ کے نہ جاوے پھر یہ گناہ گار ہے. وہ تیری ماں سے پوچھنا اس کے ذمے نہیں ہے، کیوں پاگل بنتے ہو؟ ارے اللہ کے واسطے دین پڑھو. تم نے صرف تسبیح پھیرنے کو اسلام سمجھا ہے، نمازیں پڑھنے کو اسلام سمجھا ہے. یہ تو 2 گھنٹے کا کام ہے نماز پڑھنا. پوری زندگی سیکھو بچے ہو، تمہاری شادیاں ہونے والی ہیں. اور ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے. میں درد سے بولتا ہوں، اسی ملک میں رہتا ہوں، اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں، باہر دیکھتا ہوں، پھر کہانیاں سنتا ہوں، فون سنتا ہوں. اب تو سننے چھوڑ دیے، میرا کلیجہ پھٹ گیا. میں کسی کے آنسو کہاں جا کے پوچھوں. دین سیکھو. دین سے مراد نماز نہیں کہہ رہا ہوں، وہ دین عبادات کا بہت بڑا حصہ. زندگی، دین کی زندگی سیکھو. دین کس چیز کا نام؟ زندگی ہے، ایک زندگی ہے. بڑی مشکل سے وہ طلاق ختم کروائی. بی بی تیرے کو پوچھنا ہے دے ذمے کوئی نہیں، پوچھے تو چنگی گل ہے، جب تو پوچھ لیا کر، لیکن ذمے کوئی نہیں. خامند سے پوچھنا ذمے ہے، اس نے اجازت دے دی تو اس کو اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ میرے معاشرے کا ظلم ہے. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں. جب وہ ساس بنتی ہے تو میں درد سے کہہ رہا ہوں، طنز سے نہیں، درد سے. مجھے درد ہے، مجھے اس کا بھی درد ہے کہ اگر یہ میری بہنی اس حال میں مر گئی
تو اس کی نمازیں اس کو آگ سے بچا نہیں سکیں گی، تو اس کے روئیں روئیں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی، نفرت بھر جاتی. ایسا کیوں ہے؟ حارثہ بن نعمان کی تلاوت جنت میں کیسے پہنچی؟ بیوی سے نہیں کہتے تھے میری ماں دی روٹی پکا، میری ماں دا سالن، خود بناتے تھے، خود بناتے تھے. ماں کا سالن بھی، ماں کے لیے سالن بھی، ماں کے لیے روٹی بھی. اچھا پھر یہ نہیں کہتے تھے اماں جی آ کھا، اس کے سامنے بیٹھ کے نوالے توڑ توڑ کے ماں کو خود کھلاتے تھے. ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کو تیل خود لگاتے تھے، ماں کے سر میں کنگھی خود کرتے تھے اور جوئیں تک نکال کے مارتے تھے. اب یہ لوگ کہتے ہیں اسی ویل نہیں ساڑی بیوی کرے. تجھے لعنت ہے تیری اس مصروفیت پر جو تجھے ماں کے لیے ٹائم نہ دے سکے. کون سی مصروفیت ہے تمہاری ماں قیمتی ہے یا تیری دکان قیمتی ہے؟ وقت نکال، اپنی ماں اگر زندہ ہے وقت نکال. حارثہ کی آواز جنت میں کیسے پہنچ؟ ماں کے یوں خدمت. اور آخری بات، جب کوئی ماں کے حارثہ بیٹا یہ ذرا کر دینا، اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں نے کیا کہا، تو کبھی نہیں کہا ماں جی کیا جے میں نے سمجھ نہیں آیا. باہر نکل کے بیوی کو اشارہ کرتے، وہ باہر آ جاتی، کہتے ماں جی نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. دوبارہ دہراتے نہیں تھے. امام زین العابدین اہل البیت آل الرسول، جگر گوشہ حسین، جن سے ان کی نسل چلی، ایک ہی تو بچے کربلا میں، سب تو ذبح ہو گئے، ساری رات رویا کرتے تھے، ساری رات. ایک دن ان کے خادم نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو بہت رزق بھی دیا، عزت بھی، بادشاہی بھی، دین کی بھی دنیا، اب آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ تو پھر رونے لگے. کہا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا یوسف، اور وہ بھی مل گیا تھا، تو 40 سال رو ان کی آنکھیں ختم ہو گئی. مجھے کہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے اپنے سارے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے، ان کے سروں کو نیزوں پہ چڑھتے دیکھا ہے، میرے بھائی، میرے چاچے، میرے باپ سب نیزوں پہ. میں کیسے نہ روؤں؟ یہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. بڑے عیب کی بات ہے عرب میں الگ الگ پلیٹوں میں کھانا کھانا، یہ ہمارے اجمیوں کا رواج ہے، اپنی پلیٹ چاہو تو وچ پاؤ، وہ کٹھے کھاتے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت آپ ماں کی ویسے تو اتنی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جس پر میری ماں کی نظر پڑ چکی ہو اور میں اٹھا کے گناہگار نہ ہو جاؤں. میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں میرا ہاتھ اس کی پسند سے پہلے نہ بڑھ جائے. اللہ 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 اللہ. ایک دین ہے، ایک پوری زندگی ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ کی ایک جماعت اور عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا اب یہ پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے. پھر اس چشم فلک نے دیکھا کہ اس امت نے کس طرح اپنے نبی کی بات کو گلے سے لگایا. جس کو میرے شاعر نے کہا، وہ میرا شاعر نہیں، وہ پورے، میں نے 6 بر اعظم میں ایسا شاعر نہیں دیکھا. میرا دعویٰ نہیں کہ میں بہت پڑھتا ہوں، لیکن زندگی پڑھنے میں ہی گزری ہے، اور ادب کا ذوق بھی ہے، شعر و شاعری کا ذوق بھی ہے. میں نے عربی میں، فارسی میں، اردو میں ایسا شاعر نہیں دیکھا جیسے ہمیں اللہ نے اقبال دیا. وہ ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں اقبال ہے کون. دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے،
تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ پوری تاریخ بتا دی 4-5 اشعار میں۔ اس امت نے اس پیغام کو سینے سے لگا، اور میرے رب کی قسم یہ ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اپنے نبی کا پیغام سنانے نکلے تھے۔ اور 100 سال کے اندر یہ پیغام 92 ہجری میں میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں محمد بن قاسم داخل ہو چکے تھے، اور ادھر کاشغر تک قتیبہ بن مسلم باہلی پہنچ چکے تھے، اور ادھر جنوبی فرانس تک عبد الرحمن الغافقی پہنچ چکے تھے، سینیگال چاڈ تک کے حدود اور باؤنڈریز پر صحابہ کے لشکر پہنچ چکے تھے، استنبول کے دروازوں پر ابو ایوب انصاری دستک دے رہے تھے، اور اس طرح یہ آفاق میں گھومے کہ ان کو لوٹ کے آنا بھی بہتوں کو نصیب نہ ہوا۔ ابو زمع بلوی تیونس قیروان میں قبر میں گیا ہوں۔ ابو زمع بلوی کون ہے؟ صلح حدیبیہ میں جب آپ نے سر کے بال مڑائے تو آپ کی حجامت کرنے والے ابو زمع بلوی تھے، تو کچھ بال آپ نے ان سے لے لیے تھے ابو زمع نے۔ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے ساتھ ہی بال بھی وہیں دفن ہیں، بال بھی وہیں دفن ہیں۔ ابو لبابہ انصاری تیونس میں ہیں، رویفہ انصاری لیبیا میں ہیں، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں ہیں، کثیر بن عباس شمالی افریقہ میں ہیں، عقبہ بن نافع الجزائر میں ہیں، عبد الرحمن الغافقی جنوبی فرانس میں ہیں، اسد بن فرات یہ سسلی صقلیہ میں ہیں، قسم بن عباس سمرقند میں ہیں، عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں ہیں، سجستان یہ افغانستان کا پرانا نام ہے سجستان، عبد الرحمن بن سمرہ سجستان میں قبر بنی ہے، فضل بن عباس ملک شام، ابو دردہ ملک شام، سلمان فارسی عراق، عقبہ بن عامر الجہنی مصر، عمر بن عاص مصر، یوں 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 قبریں پھیلتی چلی گئیں اور دین زندہ ہوتا چلا۔ خالد بن ولید حمص، بلال دمشق، ابو دردہ دمشق، معاذ بن جبل اردن، عبد الرحمن معاذ اردن، ابو عبیدہ بن جراح اردن، عبادہ بن صامت اردن، زرار بن ازور اردن۔ ایک لائن ہے 25,000 سوئے ہوئے ہیں، چند قبریں ہیں باقی زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں، گردش ایام نے ان کے نشان مٹائے پر اللہ کے علم سے تو نہیں مٹ سکتے۔ یوں گھروں سے نکلے، جو میں شعر پڑھا کرتا ہوں ان پہ فٹ آیا، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، اصل تو ان پہ فٹ آتا تھا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ 92 ہجری سے پہلے ہمارے ملک میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ جنوبی ہند جتنا ساحلی بیلٹ ہے، گجرات کا علاقہ، سری لنکا کا علاقہ، مالدیپ کا علاقہ، یہ کاٹھیا واڑ کا علاقہ، یہاں یمن کے تاجروں نے اسلام پھیلایا۔ ہمارا تاجر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جانتا، الا کچھ سچے بھی ہیں، سود کے سوا کچھ نہیں جانتا، کچھ اس سے بچے ہوئے بھی ہیں۔ ہیرا پھیری کو تجارت کہتا ہے، دھوکے کو تجارت کہتا ہے، ملاوٹ کو تجارت کہتا ہے، ہڑپ کر جانے کو کاروبار کہتا ہے، لیکن پہلی صدی کا تاجر اس نے مال بھی بیچا اور کلمہ بھی پھیلا دیا۔ انڈونیشیا سارا تاجروں سے فتح ہوا، تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ 92 ہجری میں یہاں اسلام آیا، میرا ضلع ملتان تھا، اور کئی صدیاں سانگھڑ کے پاس ایک شہر تھا منصورہ، جو اب مٹ چکا ہے، ٹھیکریاں پڑی ہیں اور ایک مسجد کا کھنڈر ہے، باقی وہ ختم ہو چکا ہے۔ کبھی دریائے سندھ کی ایک شاخ ڈیلٹا بناتی ہوئی یہاں سے گزرتی تھی، اور پوری دنیا سے بحری قافلے یہاں آ کر رکا کرتے تھے۔ بہت بڑا اسلامی مرکز رہا منصورہ، سندھ میں اسلام پہلے آیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ انٹر ہوئے اور انہوں نے یہاں فتوحات کی، سلطنت قائم نے کی۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سلطنت قائم کی۔ قطب الدین ایبک کی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس نے
اس کے دو داماد تھے، ایک التمش دہلی میں اور ناصر الدین قباچہ ملتان میں، تو اس نے ایک بیٹی التمش کو دی اور ایک بیٹی ناصر الدین قباچہ کو دی۔ ناصر الدین قباچہ کو اتنا سمجھدار نہ نکلا، وہ اچھا حکمران نہیں تھے، لیکن التمش ایسا حکمران نکلا۔ قطب الدین ایبک یہاں پہلا حکمران بنا۔ التمش ایسا حکمران تھا کہ جب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو رکھا گیا تو ان کے خدام نے اعلان کیا کہ حضرت شیخ کا فرمان تھا، یہ التمش ان کا مرید بھی تھا، کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، اور جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ عصر کی سنتیں تو غیر موقدہ ہیں، کون پڑھتا ہے؟ کبھی کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا، بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، علماء، صوفیاء سب کھڑے ہوئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص یوں نقاب اوڑے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے، روتا ہوا باہر آ رہا ہے، اور جب وہ مصلی پر آ کر کھڑا ہوا تو وہ دلی کا سلطان التمش تھا، اور کہنے لگا، ارے میرے شیخ تو نے میرا راز ہی فاش کر دیا، کہ اللہ کا شکر ہے میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں کبھی میں نے نہیں چھوڑی۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ پھر اللہ نے اس خطے کو قبول کیا اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار کوئی 700 سال تک ان کا سورج چمکتا رہا۔ خاندان غلامہ کے بعد مغلیہ سلطنت آئے، مغل حکمران جیسے کیسے بھی تھے لیکن مجموعی طور پر بہت اچھے حکمران تھے۔ خاندان غلامہ کے حکمران چند ایک کو چھوڑ کر بہت اچھے حکمران تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کے بندوں کا استقبال کرنے والے۔ میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، بہت پرانا ٹاؤن ہے، یہاں سکندر ذوالقرنین آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پہ حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے، یہاں محمود غزنوی آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پر حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے، اور یہاں تیمور آ کے ٹھہرا ہے، دلی کو لوٹنے کے لیے آیا تھا کم بخت، تو اس نے میرے تلمبے کو بھی لوٹا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ باقی دو نے کچھ نہیں کہا، چھوٹا جا شہر آئی، لیکن اس کو خون بہا کے مزہ آتا تھا۔ تیمور کہتا تھا جب خون نکلتا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سرور آتا ہے، میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی جب میں لوگوں کا خون ابلتے دیکھتا ہوں، اور بچوں کی چیخ و پکار اور عورتوں کی آہ و فغاں جب وہ کہتا میں سنتا ہوں تو مجھے ایک نشہ آتا ہے۔ وہ اس قسم کا بھیڑیا نما انسان تھا۔ تو 700 برس کی تاریخ ہے، حکمران اللہ تعالیٰ نے بڑے عالی شان دیے، برے بھی ہیں لیکن برے کم تھے، اچھے زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر عروج کے بعد سوال ہوتا ہے۔ جب آپ ماؤنٹ ایورسٹ چڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اترنا ہوتا ہے نا، اترنا ہی ہوتا ہے، اتنا چاندتے تو نہیں چڑھنا ہی نہیں، ہٹھا ہی لانا ہے۔ ایسے جب قومیں ماؤنٹ ایورسٹ پر جاتی ہیں تو اترنا ایک لازمی پروسیس ہے۔ یہ ایک آیت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن ایسے ہی پھیرتے رہیں گے، کبھی ایک آگے کبھی دوسرا، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، نہ اہلوں کو زیادہ دیر حکومت نہیں دیتا ہے کسی اور قوم، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم گڑبڑ کرو گے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لائیں گے۔ تو رفتہ 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 جب اسلامی سلطنت مسلمان سلطنت کے قابل ہی نہ رہے، حکومت چلانے کے قابل ہی نہ رہے، کہ کسی طبقے میں کوئی صلاحیت نہیں رہی اپنے نظام کو لے کر چلنے کی۔ اس لیے میں حکمرانوں کو برا اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرا تو ریڑھی والا بھی ریڑھی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، تو بادشاہ سے کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا، وہ 22ویں گریڈ والے سے کیسے کہوں کہ وہ بددیانتی نہیں کرے گا۔ لیکن شکر ہے کچھ شمع ابھی بھی فروزہ ہیں، سارا ایسا زوال نہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے میرا دیس قائم ہے، میری دھرتی قائم ہے، جن کے نام سے یہ نظام چل رہا ہے، اور ان کی دیانت سچائی وہ سورج کی طرح روشن ہے۔ زوال کیسے آتا ہے؟ جب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے جوانی پہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، قوموں پہ جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کائنات کو چلانا ہے، اللہ اوروں کو لے کر آتا ہے۔ تو جب
مغلیہ سلطنت 350 سال پورے کر کے اس زوال کا شکار ہوئی کہ قابل ہی نہ رہے. علماء اس زوال کا شکار ہوئے جو آج ہو رہا ہے. یہ اس وقت شروع ہو گیا کفر کے فتوے. میں دھماکوں سے اتنا پریشان نہیں کہ جو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں، اور جو ظالم ہیں اگر یہاں نہ پکڑ گئے تو ایک دن اللہ نے رکھا ہے انہیں پکڑ کے دکھائے گا. اس سے میرا ملک تباہ نہیں ہوگا، اس سے میرے ملک میں طاقت آئے گی. چونکہ قربانی سے چیز بڑھتی ہے. قربانی، حسین نے قربانی دی، آل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے. ابن زیاد، شمر، یزید ظالم تھے، نام و نشان مٹ گئے. بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہیں. ریوڑ نظر آتے کہ نہیں آتے؟ کبھی کم نظر آتے. کتے نہیں ذبح ہوتے. کبھی کتوں کا ریوڑ نظر آئے کہ 200 کتے جاندے پہ. کدی کلا بیٹھا ہوں ٹاؤں ٹاؤں کرتا، کدی دو بیٹھا ہوں. قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے. قربانی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. جو چیز مجھے رلاتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، پھر میں فریاد بن کے بولتا ہوں. مجھے پتا ہے میں یہ آگ نہیں بجھا سکوں گا، یہ میرا اللہ ہی بجھائے گا. کیونکہ اس فرقہ واریت منبر رسول محبت کے لیے ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے. لیکن ہمارا خطیب آتا ہے، ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے، اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے. وہ اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جاتا ہے. یہ میرے دیش کا سب سے بڑا روگ ہے، اور سب سے بڑی معاملات میں سود سب سے بڑا روگ ہے. دین میں فرقہ واریت سب سے بڑا روگ ہے، اور معاشرت میں بد اخلاقی سب سے بڑا روگ ہے. یہ وہ سوراخ ہیں جہاں سے پانی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اگر یہ سوراخ بند نہ کیے گئے تو سفینے ڈوبتے ہیں. ملاحوں کو کیا گلہ دینا جب مسافر کدالیں لے کر اور ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سوراخ کر رہے ہیں. تو میں ملاح کو کیا گلہ دوں؟ میں ہوا کو کیا برا کہوں؟ میں طوفانوں کا کیا گلہ کروں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. اللہ اللہ